فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مجھے صرف یہ بتایا گیا ہے کہ چند افراد فوری طور پر این کے پہنچنے والے ہیں جو یہاں میڈم مارٹینا کے ساتھ مل کر صورتحال کو کنٹرول کریں گے۔ ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ حائل جوشوں کی حیثیت معمولی نہیں ہے۔ کون اس نعمت بے بہا کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا؟ بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن تہذیب تمہیں اپنے تحفظ کے لیے پوری طرح مستعد رہنا ہے۔ خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو علی، میں انشاءاللہ خیریت کے ساتھ تم سے مل جاؤں گی۔ ممکن ہے ہماری یہ گفتگو آخری ثابت ہو تہذیب۔ اب میں یہ ٹرانسمیٹر اپنے آپ سے جدا کر رہا ہوں۔ اس کی میرے پاس موجودگی میرے لیے پریشان کن بھی ہو سکتی ہے۔ خدا حافظ علی، تہذیب نے کہا، اور اس کے بعد سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا۔ میں نے ٹرانسمیٹر کو ضائع کر دیا۔ شارٹو اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے طلب کرنا پڑا چونکہ سارا پروگرام حسب معمول تکمیل پا رہا تھا۔ ڈین مارشے کی طرف سے ڈمبر پر طلبی ہو گئی تھی اور مجھے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پہنچنا پڑا۔ ڈمبر کے بارے میں نے مکمل معلومات حاصل کر لی تھی۔ یہ جہاز ایک اسرائیلی کمپنی کی ملکیت تھا، لیکن ایک دوسرے ملک کے جہاز کی حیثیت سے یہاں موجود تھا۔ غالباً اس کے ذریعے اسلحے وغیرہ کا حصول ہوتا تھا۔ اس کا سٹاف بہت زیادہ نہیں تھا، جبکہ جہاز کافی وسیع و عریض تھا۔ ڈمبر پر ہونے والی میٹنگ میں ڈین مارشے نے مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دوسرے لوگوں سے آبدوز کی روانگی کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ میری ڈیوٹی اس نے آبدوز پر لگائی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ انجینئرز نے سب میرین اپنے کنٹرول میں لے لی ہے اور اس وقت وہ فورکاز کے مشرقی ساحل کے قریب موجود ہے۔ اس نے اپنے لائق ماتحت کی حیثیت سے مجھے ہدایات دی کہ میں آبدوز کے مکمل انچارج کی حیثیت سے اس کا چارج سنبھال لوں۔ 9 فلسطینی ایجنٹ میری تحویل میں دیے جائیں گے کیونکہ ڈمبر کے کھلے سفر میں انہیں ساتھ لے جانا مناسب نہیں تھا۔ کسی بھی لمحے خطرات پیش آ سکتے تھے۔ میں بس دل ہی دل میں اپنے معبود کا شکر گزار تھا کہ وہ تمام آسانیاں مجھے فراہم ہوتی جا رہی تھی جو درکار تھیں، ورنہ کوئی بھی پیچیدگی میرے لیے الجھن کا باعث بن جاتی۔ ڈین مارشے نے خود ڈمبر پر رہ کر بیرونی معاملات سنبھالنے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد اس نے مجھے مکمل اختیارات دے کر آبدوز کی طرف روانہ کر دیا۔ فورکاز کے مشرقی ساحل پر مجھے ایک اسٹیمر کے ذریعے پہنچایا گیا اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت و دلچسپی سے سکڑ گئیں کہ آئی وان فیرو وہاں موجود تھا۔ گیرڈ بلوشر اور آئی وان فیرو نے وہ 9 ایجنٹ میرے سپرد کیے اور مجھ سے کاغذات پر دستخط لیے۔ آئی وان فیرو نے پرجوش انداز میں مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ وہ اس سودے بازی کی تکمیل پر بہت خوش ہے کیونکہ اس کی خصوصی دوست اولیو ہاورڈ کی یہی خواہش تھی کہ یہ سودا اسرائیل کے حق میں ہو۔ فلسطینی اس وقت بہتر لباس میں تھے جس کا بندوبست یقیناً تہذیب مالکم ایکس نے کیا ہوگا، لیکن ان کے چہروں سے زبون فالی ٹپک رہی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو مختصراً بتایا کہ انہیں اسرائیلی قیدیوں کی حیثیت سے لے جایا جا رہا ہے اور کم از کم اس وقت تک ان کے لیے کوئی پریشانی یا خطرہ نہیں ہے جب تک وہ خود کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میرا فرض صرف اتنا ہے کہ میں انہیں اسرائیل تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد ان کی خواہش پر ان کے حکام سے بھی رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے اور کسی مناسب طریقے سے ان کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئی وان فیرو اور گیرڈ بلوشر اس معاملے سے غیر متعلق نظر آ رہے تھے، لیکن انہیں مطمئن رکھنے کے لیے مجھے یہ رسمی باتیں کرنا پڑ رہی تھی۔ میں ان 9 قیدیوں کے ہمراہ آبدوز میں داخل ہو گیا۔ چند افراد اور بھی میرے ساتھ تھے جو یہاں تک میرے ساتھ ہی آئے تھے۔ یہ سب اسرائیل کے سرکردہ لوگ تھے اور اس سودے بازی کی تکمیل کے لیے یہاں تک پہنچے تھے۔ آبدوز کے عملے سے میرا تعارف آبدوز کے انچارج کی حیثیت سے کرایا گیا تھا۔ میں نے فوری طور پر انتظامات شروع کر دیے۔ میرین انجینئرز کو ان کی ڈیوٹیوں پر تعینات کر دیا گیا۔ قیدیوں کو آبدوز کے عقبی حصے میں پہنچایا گیا۔ شارٹوں کے ساتھ مل کر میں نے قیدیوں کے لباس کی تلاشی لی۔ میرے ساتھی میرے اقدامات کا جائزہ لے رہے تھے اور بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ میں نے شارٹو کو ان لوگوں کی نگرانی پر مامور کر دیا اور اسے ہدایت دی کہ وہ چوکنا رہے۔ اس کے بعد میں نے انجینئرز کو اشارہ کیا کہ آبدوز کو پانی کی گہرائیوں میں اتار دیا جائے۔ انجینئرز نے دروازے بند کر دیے۔ آئی وان فیرو اور گیرڈ بلوشر نے ہاتھ ہلا کر ہمیں الوداع کہا تھا۔ آبدوز پانی میں اترنا شروع ہو گئی۔ تقریباً 10 منٹ کے مختصر سفر کے بعد میں نے خصوصی نشریاتی نظام پر ڈمبر سے رابطہ قائم کیا اور ڈین مارشے نے فوراً میرا پیغام وصول کیا۔ ہم سفر کی ابتدا کر چکے ہیں۔ تمام معاملات توقع کے مطابق ہیں۔ آپ لوگ تیار ہو گئے؟ ڈمبر کے لنگر اٹھا دیے گئے ہیں۔ ہمارے آلات تمہاری جگہ کا تعین کر رہے ہیں۔
مطمئن ہو کر اپنے راستے کی سمت سفر شروع کر دو، ہم تمہارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ڈین مارش نے کہا۔ دوسرا پیغام 3 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک دوسرے کو دیا جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور میں انجینئرز وغیرہ سے گفتگو کرنے لگا۔ عظیم الشان آبدوز کے خصوصی حصے میں کیمیکلز کے ڈرم، نقشے اور وہ تمام چیزیں محفوظ تھیں جو اس فساد کی جڑ تھی۔ یہ ہولناک چیزیں بلا شبہ ایک خوفناک خطرہ تھی اور ان کے ساتھ سفر کرنا بھی انتہائی خوفناک تھا۔ اب تک جو کچھ ہوا تھا اور ہو رہا تھا ایک خواب کی مانند تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے مشکل ترین حالات میں اور اتنے خوفناک لوگوں کے درمیان ایک بے یار و مددگار انسان کی حیثیت سے مجھے یہ عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ کینٹ مور اور دوسرے وہ تمام لوگ جو تارینا ہارڈو کے لیے کام کر رہے تھے یہ نہیں جانتے تھے کہ اصل کام خفیہ ہی خفیہ ہو گیا ہے۔ ان کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کے اوپر اب کیا مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ ظاہر ہے اس کام کی تکمیل کے بعد اس ملک کے حکام ان غداروں کو معاف نہیں کریں گے جو بڑی بڑی تنخواہیں وصول کرنے کے بعد بھی ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے تھے۔ جو کام ان کے ذمہ تھا وہ ایک غیر متعلق انسان نے کیا تھا اور وہ یہاں آ کر حال جوشوں کے حاشیہ بردار بن گئے تھے۔ میں نے البتہ یہ ضرور سوچا تھا کہ کینٹ کی پوزیشن کسی حد تک صاف کر کے اس کی سفارش کروں گا کہ اسے کوئی سزا نہ دی جائے۔ وہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، لیکن میں اس سلسلے میں صرف سفارش ہی کر سکتا تھا۔ ان لوگوں کو کسی بات پر آمادہ کر لینا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ 3 گھنٹے کے بعد میرے اور ڈین مارشے کے درمیان پھر پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ ڈین مارشے نے بتایا کہ حالات بالکل پرسکون ہیں اور ہم کھلے سمندر میں ایک آرام دہ سفر کر رہے ہیں، کوئی الجھن یا پریشانی نہیں ہے۔ میں نے بھی آبدوز کے سفر کے بارے میں تفصیلات بتا دی۔ اس کے بعد مزید 3 گھنٹے کی مہلت طلب کر لی گئی۔ دماغ تھک کر چور ہو چکا تھا، ایک لمحہ سنسنی خیز تھا۔ میرے اور شارٹو کے نزدیک اس آرام دہ اور کامیاب سفر میں اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی۔ پھر 6 گھنٹے گزر گئے۔ ڈین مارشل نے اس کے بعد پیغام کے لیے 5 گھنٹے کی مہلت طلب کی تھی۔ تیسرے پیغام کو وصول کیے ہوئے مجھے تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ دفعتاً میرین انجینئرز میں کھلبلی سی مچ گئی۔ انچارج کی حیثیت سے میں نے فوراً صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کی۔ ایک سینئر انجینئر نے بتایا، سر ہماری آبدوز کچھ پراسرار سگنل موصول کر رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے سمندر میں کچھ اور آبدوزیں ہمارے ارد گرد سفر کر رہی ہیں۔ آپ کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم ان آبدوزوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی سے ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لو۔ میں نہیں چاہتا کہ انہیں ہماری موجودگی کا علم ہو۔ سفر میں سنسنی خیز لمحات شروع ہو گئے تھے۔ شارٹو غیر محسوس انداز میں میرے قریب پہنچا اور اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ چیف، میں نے اپنا کام سر انجام دے لیا ہے۔ سب میرین میں 6 تارپیڈو موجود تھے۔ میں نے ان کا سسٹم ناکارہ کر دیا ہے اور ان کے رابطے کی وائرنگ اس طرح کاٹ دی ہے کہ اگر انجینئرز اسے درست بھی کرنا چاہیں تو اس کام کے لیے گھنٹوں درکار ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں نے ان قیدیوں سے صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ وہ محفوظ ہیں اور تہذیب مالکم ایکس نے انہیں اگر کچھ بتایا ہے تو وہ اطمینان رکھیں کہ پروگرام اسی انداز میں تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ چیف، زندگی ہی دوڑ گئی ان کے چہروں پر میرے ان الفاظ کے بعد، ورنہ ایک ایک کو ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ غالباً ان میں تمہیں تلاش کرنا چاہتے تھے۔ شکریہ شارٹو، میں نے کہا اور شارٹو اسی غیر محسوس انداز میں میرے پاس سے چلا گیا۔ سب میرین کا عملہ بری طرح متوحش تھا۔ سگنل برابر موصول ہو رہے تھے۔ میں خود بھی ان کے نزدیک پہنچ گیا اور جائزہ لینے لگا کہ حالات کیا ہیں۔ میرین کے نظام کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن انجینئرز مجھے بتا رہے تھے کہ آبدوزوں کا فاصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے مجھے 4 روشن نقطے دکھائے جو 4 مختلف سمتوں میں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان روشن نقطوں نے ان کی آبدوز کو 4 سمتوں سے کور کیا ہوا ہے اور ان کا انداز بہتر نہیں معلوم ہوتا۔ دفعتاً آبدوز میں ایک ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا اور انجینئرز بوکھلا گئے۔ انہوں نے فوراً ایک سکرین روشن کیا اور اس پر کچھ لکیریں بکھری ہوئی نظر آنے لگی۔ غالباً یہ جائزہ لیا جا رہا تھا کہ آبدوز پر تارپیڈو تو فائر نہیں کیا گیا، لیکن اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ مجھے ایک لمحے کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ ہوا ضرور ہے، لیکن آبدوز پر نہیں۔ اور پھر اطراف کی چیزیں آہستہ آہستہ آبدوز کے ویژن اسکرین پر نمودار ہونے لگی۔ دفعتاً ایک انجینئر کے حلق سے حیرت زدہ آواز نکل گئی۔ اسکرین پر ایک سیاہ خاکہ ابھر رہا تھا۔ یہ پھر دفعتاً دوسرے انجینئر نے ڈمبر سے رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا اور چند لمحات کے بعد اس کی خوف زدہ آواز ابھری، ڈمبر سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ ڈمبر، وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ آبدوز کو ایک اور شدید جھٹکا لگا اور وہ لرز کر رہ گئی۔ وہ سیاہ چیز جو اسکرین پر نمودار ہوئی تھی واضح ہونے لگی اور میرین انجینئرز نے فوراً سب میرین کا راستہ بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ پھر کسی نے خوف زدہ لہجے میں کہا،
یہ ڈمبر ہے جو غرق ہو رہا ہے۔ میرے رگو پے میں مسرت کی لہریں دوڑنے لگی۔ پہلے ڈمبر کو تباہ کر دیا گیا تھا اور یقیناً یہ کارروائی آبدوزوں سے ہی کی گئی تھی۔ وہ دھماکے جنہوں نے آبدوز میں ارتعاش پیدا کیا تھا ڈمبر کو تباہ کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ سب میرین کا رخ بدل دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ چاروں روشن نقطے منتشر ہو گئے تھے۔ وہ ایک سمت سفر کر رہے تھے، ایک بہت دور چلا گیا تھا اور ایک عقب میں رہ گیا تھا۔ ڈمبر کی تباہی کا یقین کر لیا گیا۔ اس سے رابطے کی ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن اس میں کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ میں نے ایک گہری اطمینان بخش سانس لی۔ بظاہر میں بھی پریشان نظر آ رہا تھا لیکن میری یہ پریشانی مصنوعی تھی۔ پھر آس پاس چند اور دھماکے ہوئے اور اس کے بعد سب میرین انجینئرز میں سے 2 افراد نے مجھ سے کہا، سر اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان آبدوزوں کو نشانہ بنایا جائے۔ ہم ان سے جنگ کریں گے۔ ٹھیک ہے لیکن کیا ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کوشش تو کی جا سکتی ہے سر، اس کے سوا دوسری کوئی صورت بھی تو نہیں ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ٹرانسمیشن مشین پر کچھ اشارے موصول ہوئے اور انجینئر نے میری ہدایت پر ان اشاروں کا پیغام وصول کیا۔ ایک باریک سی آواز آہستہ آہستہ ابھرنے لگی، تمہیں پہلی وارننگ دی جا رہی ہے کہ سطح کی جانب بلند ہونا شروع کر دو۔ 3 منٹ کے بعد ہم تمہیں دوسری ہدایت دیں گے اور مزید 3 منٹ کے بعد تمہاری آبدوز کو تارپیڈو کا نشانہ بنا دیا جائے گا۔ تم لوگ کون ہو؟ پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا ہمارے ساتھ سفر کرنے والے جہاز کو تباہ کر دیا گیا؟ میرین انجینئرز انچارج نے پوچھا۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، نیا پروگرام یہ ہے کہ ہم تمہاری آبدوز کا صحیح نشانہ لے رہے ہیں، جواب ملا۔ انجینئر نے سوئچ آف کر دیا اور سراسیمہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا حکم ہے سر؟ کچھ توقف کرو، میں نے کہا اور دوسرے انجینئر تارپیڈو کے نظام کو سیٹ کرنے لگے۔ دفعتاً ان میں سے ایک حلق پھاڑ کر چیخا، کچھ ہوا ہے، اندرونی طور پر کچھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے سر، یہ تارپیڈو فائر کرنے والا نظام کام نہیں کر رہا، یقیناً حائل جوشوں کی طرف سے دھوکہ دہی کی گئی ہے۔ وہ ہیجانی انداز میں ادھر سے ادھر دوڑنے لگا۔ تارپیڈو فائر کرنے والے جتنے آلات تھے وہ سب ناکارہ نظر آ رہے تھے اور یہ کارروائی ایک معمولی سے آدمی، ایک معمولی سے ملاح شارٹو کی تھی جس نے اپنی ذہانت اور چابک دستی کا عملی ثبوت پیش کر دیا تھا۔ لیکن یہ لوگ اس کارروائی کو حائل جوشیوں سے منسوب کر رہے تھے۔ ان کے خیال میں آبدوز کا معائنہ کرانے کے بعد حائل جوشیوں نے ان سے بدعہدی کی ہے۔ وہ کچھ اور چاہتا تھا۔ 3 منٹ گزرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی اور اس کے بعد دوبارہ ہمیں پیغام موصول ہونے لگا۔ میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا، اب جب کہ ہم تارپیڈو بھی فائر نہیں کر سکتے، ان سے کسی طرح مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، تو اس کے سوا اور کیا چارہ کار ہے کہ ہم سطح پر آ جائیں، انہیں اطلاع دو کہ ہم سطح کی جانب بلند ہو رہے ہیں۔ میرین انجینئر جانتے تھے کہ ان کی ہٹ درمی کا نتیجہ کیا ہوگا، موت، صرف موت۔ چنانچہ وہ خود بھی بری طرح بدحواس ہو گئے تھے۔ میری ہدایت کے مطابق جواب دیا گیا اور اس کے بعد اوپر جانے کی کارروائی ہونے لگی۔ سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ لوگ تو بالکل ہی گنگ ہو کر رہ گئے تھے جو اسرائیلی خصوصی محکمے کے رکن تھے، صرف سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے تھے اور اس تمام صورتحال میں کسی مداخلت کے قابل نہیں تھے۔ اپنی اس عظیم فتح کو شکست میں بدلتے دیکھ کر ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، حائل جوشو ایک بدترین اور خطرناک مجرم ہے، ہم اس کی طرف سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ اربوں سے بھی اس آبدوز کی قیمت وصول کرنا چاہتا تھا، ہم سے بھی، لیکن اصل سودا اس نے کسی اور سے کیا ہے۔ یہ کارروائی اربوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے نے کہا، کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، ہمیں بے دستوں پاک کرنے والے مسٹر ہاورڈ ہیں۔ انہوں نے بڑی مدبرانہ رائے دی تھی کہ حائل جوشو کی فطرت سے وہ واقف ہیں اور وہ اسرائیل سے کوئی بدعہدی نہیں کرے گا۔ مسٹر ہاورڈ، چوتھے نے حقارت سے کہا، وہی مسٹر ہاورڈ نا جو ایک پاکستانی طالب علم کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں اور آج تک اس پر قابو نہیں پا سکے، انہی مسٹر ہاورڈ کی بات کر رہے ہو نا تم؟ حماقت ہماری بھی ہے، ضروری تو نہیں کہ ہمارا کوئی ہم نسل اپنے تمام تر خلوص کے باوجود ہمارے لیے معاون ہی ثابت ہو سکے۔ وہ لوگ طرح طرح کی گفتگو کرتے رہے۔ آبدوز سطح کی جانب بلند ہو رہی تھی، ویسے ان کی گفتگو پر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے اور میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ علی یار خان ان سب کے ذہنوں میں موجود ہے اور وہ لوگ آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہاورڈ علی یار خان کے مقابلے پر ناکام رہا ہے۔ میرے لیے یہ اعزاز کم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آبدوز سطح پر پہنچ گئی۔ انجینئرز کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ آبدوز کے عملے کے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے تھے۔ سبھی اس تجسس کا شکار تھے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم نئے پیغام کا انتظار کر رہے تھے اور نیا پیغام ملنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، شریفانہ طور پر ہماری بات مان لینے کا شکریہ، ایک ایک کر کے آپ لوگ آبدوز کے دروازے سے باہر آئیں۔ انچارج کی حیثیت سے سب سے پہلے اوپر آنے والا میں تھا۔
میرے ساتھ وہ دوسرے افراد بھی اوپر آئے جو سیاسی حیثیت رکھتے تھے۔ اس آبدوز سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور آبدوز پانی سے سر ابار رہی تھی۔ میں نے نگاہیں گھما کر چاروں طرف دیکھا، تاحد نگاہ نیلے سمندر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ مزید 3 آبدوزیں آہستہ آہستہ سطح پر ابھر آئیں، اور جب ان کے اوپر سے پانی بہہ چکا تو ان کے اوپری دروازے کھل گئے۔ سب سے پہلے چند مسلح لوگ باہر نکلے، جنہوں نے سب مشین گنے اور سٹین گنے اس آبدوز کی طرف تان رکھی تھی۔ ان میں سے ایک نے میگا فون پر کہا، آپ لوگوں کی اس آبدوز میں منتقلی کا کام ابھی چند لمحے بعد شروع ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ میں سے کوئی خودکشی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم اچھے ماحول میں بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ سطح سمندر پر ابھرنے والی آبدوز پر کسی قسم کے نشانات نہیں تھے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا کہ ان کا تعلق کس ملک سے ہے۔ یہ بات صرف میں ہی جانتا تھا۔ اچانک میری عقبی آبدوز سے میگا فون پر ایک آواز ابھری جو تارینا ہارڈو کی تھی۔ مسٹر علی، ابھی آپ کی سمت ایک چھوٹی سپیڈو بوٹ بھیجی جا رہی ہے، براہ کرم آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا اور تارینا ہارڈو کو پہچان لیا۔ جس آبدوز پر وہ موجود تھی اس کے شکم سے ایک ہائی سپیڈو بوٹ برآمد ہوئی اور تیز رفتاری سے اس آبدوز کی جانب آنے لگی۔ میرے قریب کھڑے ہوئے لوگ یہ سمجھ بھی نہ پائے کہ مجھے کیا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ ہائی سپیڈو بوٹ جب آبدوز سے آ لگی تو میں بوٹ میں منتقل ہو گیا۔ تارینا ہارڈو نے مجھے بڑے گرمجوش انداز میں خوش آمدید کہا تھا۔ بہت ہی جذباتی ہو رہی تھی وہ۔ اس نے جذبات میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، شکریہ علی، بہت بہت شکریہ۔ تم نے مجھے ان حالات میں سرخرو کیا جب ہم تمام امیدیں کھو بیٹھے تھے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میڈم ہارڈو کہ آپ کی کاوشیں کامیاب رہیں۔ یقیناً آپ نے اس سلسلے میں مکمل پلاننگ کر لی ہوگی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان 9 فلسطینی افراد کو میرے ایک خاص آدمی کے ساتھ اس آبدوز میں منتقل کیا جائے جس میں مجھے سفر کرنا ہوگا۔ میں ابھی اس کا بندوبست کر دیتی ہوں، تم میرے ساتھ ہی رہو گے جانے من، تارینا نے کہا اور پھر اپنے آدمیوں کو ہدایات دینے لگی۔ ہائی سپیڈو بوٹ دوبارہ اس طرف روانہ ہو گئی تھی اور اس میں تارینا ہارڈو کے 2 مسلح آدمی بھی تھے تاکہ اپنی نگرانی میں ان فلسطینی باشندوں کو اس آبدوز پر منتقل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی تارینا ہارڈو اس مشن کے انچارج کی حیثیت سے دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی ہدایات جاری کر رہی تھی۔ ان لوگوں کو ان چاروں آبدوزوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ میں آبدوز کے اوپری حصے پر کھڑا ہوا اس تمام کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ جدید ترین ایٹمی آبدوزیں تارینا کے ملک کی تھی اور اس میں ان تمام ضروریات کا خیال رکھا گیا تھا جو یہاں پیش آ سکتی تھی۔ فلسطینیوں کی منتقلی کا کام شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے 3 افراد کو لایا گیا اور میں نے انہیں پرجوش انداز میں خوش آمدید کہا۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے گرمجوشی سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، یہ سن کر کہ علی یار خان ہمارے لیے کام کر رہا ہے، خدا کی قسم ہم نے یقین کر لیا تھا کہ ہماری بدبختی کا دور ختم ہوا اور یقیناً ہمیں آزادی نصیب ہوگی۔ میں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور اسے نیچے جانے کے لیے کہا۔ آخری جو 2 افراد آئے تھے ان میں شارٹو بھی موجود تھا۔ تارینا ہارڈو کے سامنے اس نے اپنے وطن کا مخصوص سلام کیا اور میں نے تارینا ہارڈو سے کہا، جن لوگوں کو آپ نے اس مشن پر بھیجا تھا ان میں یہ شخص ایک معمولی حیثیت کا فرد تھا، بالکل آخری درجے کا جس کی کوئی اوقات نہیں تھی، لیکن اس شخص نے جس طرح میری معاونت کی ہے میں اسے سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس عادی فتح کا حقدار ہے۔ مائیکل شارٹو، تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ تم تیسرے درجے کے کارکن ہو؟ اتنے بڑے مشن کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا تھا میں نے اپنی دانست میں انہیں اس قابل سمجھا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اپنوں میں غدار بھی نکل آتے ہیں اور تم دیکھو گے شارٹو کہ ان غداروں کے ساتھ کتنا بدترین سلوک کیا جائے گا اور تمہیں تمہاری ان کاوشوں کا پورا صلہ ملے گا۔ شارٹو کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، وہ خاموشی سے نیچے اتر گیا۔ صرف 1.5 گھنٹے میں یہ ساری کارروائی مکمل کر لی گئی اور آبدوز انسانوں سے خالی ہو گئی۔ تارینا ہارڈو تھوڑی دیر کے بعد میرے ساتھ نیچے اتر آئی۔ اس کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ فوراً ہی اس نے وائرلیس کا نظام سنبھال لیا اور آبدوزوں کو ہدایت جاری کرنے لگی۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئی تو میں نے اس سے مزید کارروائی کے بارے میں سوال کیا۔ ہاں علی، میں بتانے ہی والی تھی تمہیں، اس آبدوز کو چیک کرنے کے بعد مجھے رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں جنہیں ضائع کرنے کے لیے ہم نے اسے سمندری سفر پر روانہ کیا تھا۔ اس کام کی تکمیل کے بعد مجھے جو کچھ کرنا ہے اس سلسلے میں بھی ہدایات مل چکی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنی کوششوں میں تمہاری مدد سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب آبدوز کے اندر موجود چیزوں کی ایک مائکرو مووی بنائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اس آبدوز کو سطح سمندر پر ہی تارپیڈو مار کر تباہ کر دیا جائے گا اور یوں یہ کہانی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ سمندر کا یہ حصہ مخدوش ضرور ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس آبدوز کی تباہی کی مکمل فلم بنائی جائے گی جو مجھے اپنے وطن کو پیش کرنا ہوگی۔ میں نے اس کارروائی پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس بات پر تارینا ہارڈو سے متفق ہو گیا
کہ اس خطرناک چیز کا تباہ کر دینا ہی ضروری ہے۔ میں نے اس سے درخواست کی تھی کہ اس مائکرو فلم کی ایک کاپی مجھے بھی فراہم کر دی جائے تاکہ فلسطینی حکام کو اس بارے میں رپورٹ دے سکوں، اور تارینا ہارڈو نے اس بات کا وعدہ کر لیا کہ وہ میری اس خواہش کی تکمیل کرے گی۔ بعد کی کارروائیوں کو ہم نے اپنی آبدوز کے ویژن سکرین پر دیکھا تھا۔ چاروں آبدوزوں سے اس آبدوز کا نشانہ لے کر تارپیڈو فائر کیے گئے اور آبدوز کے پرخاشے اڑ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ ٹکڑوں کی شکل میں سمندر کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی۔ اس کے بعد تارینا ہارڈو نے ان آبدوزوں کو واپسی کا حکم دیا اور ہماری آبدوز بھی اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں ان فلسطینی باشندوں کے پاس پہنچ گیا۔ ان کا لیڈر ایک شخص جنید جلال تھا۔ وہ تمام لوگ میرے گرد جمع ہو گئے تھے۔ جنید جلال نے کہا، ہم اس سفر کے دوران آپ کو نہیں پہچان سکے تھے علی، لیکن آپ کے ساتھی شارٹوں نے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ ہماری زندگی کا بدترین دور ختم ہو گیا ہے اور اب کمانڈ علی یار خان کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بار ہم پھر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں آپ سے، لیکن علی، یہ چہرہ آپ کا اپنا تو نہیں ہے۔ ہاں، میں نے ضرورت کے تحت اپنے چہرے پر میک اپ کیا ہوا ہے، لیکن اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ میں نے اپنا میک اپ اتار کر پھینک دیا اور اپنی اصل شکل میں ان کے سامنے آ گیا۔ جنید جلال ایک بار پھر اٹھ کر میرے سینے سے لپٹ گیا تھا۔ اس نے کہا، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے۔ بے شمار واقعات اس بات کا ثبوت ہیں اور انشاءاللہ تعالی اخوت کے یہ جذبے رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ لیکن موجودہ دور میں قابل فخر ملک پاکستان کے ایک باشندے علی یار خان نے فلسطین کے لیے جس جذبے کا اظہار کیا ہے وہ بھی تاریخ میں سنہری حرفوں سے رقم کیا جائے گا۔ علی، تاریخ ہمارے سامنے تمہاری شکل میں زندہ ہو گئی ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے جذبات عقیدت کو کس طرح پیش کریں۔ عقیدت کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، یہ دل کا درد ہے، دلوں تک ہی رہنا چاہیے۔ میں نے جواب دیا اور پھر ان سے بیروت کے حالات کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ جنید جلال نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ہم لوگ علامہ سے تعلق رکھتے ہیں اور زیادہ تر ہماری ذمہ داریاں بیرونی ممالک ہی میں رہتی ہیں، لیکن اس بار بیروت سے روانہ ہوتے ہوئے آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں سنی جو ناقابل یقین تھی۔ ہم نے یہ سنا کہ تنظیم سے آپ کے اختلافات ہو گئے ہیں اور آپ اس کے مفادات سے برگشتہ ہو گئے ہیں۔ یہ حقیقت کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن یہاں آپ کی یہ کوششیں دیکھ کر دل کو بے پناہ مسرت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ تمام باتیں افواہوں پر مشتمل تھی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری ذات سے جو باتیں منسوب کر دی گئی تھی ان میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ غلط فہمیوں کا شکار ہونے والے اسرائیلی سازشوں کا شکار ہوئے۔ میں شکوہ شکایت کا قائل نہیں ہوں جنید جلال، میرا اپنا جذبہ جو ذاتی نوعیت رکھتا ہے مجھے اپنی زندگی کی بازی لگا کر ان کاموں میں مصروف کر دیتا ہے۔ مجھے اس کے لیے کسی عقیدت اور کسی نام کی ضرورت نہیں، میں صرف کام کرنے کا شوقین ہوں۔ اس کا ثبوت خدا کے فضل سے جگہ جگہ تنظیم کو دیتا آ رہا ہوں۔ تنظیم میری طرف سے غلط فہمی کا شکار رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دینا کہ علی ان کے لیے نہیں، شتیلا کیمپ اور بیروت کے دوسرے چھوٹے چھوٹے کیمپوں میں مقیم ان بے خانمہ لوگوں کے لیے سرگرداں ہے جن سے ان کے گھروں کی چھت چھین لی گئی ہے، اور وہ اپنی زندگی کا مشن ان کے لیے اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک اس کے وجود میں سانس باقی ہے۔ علی، آپ ہمارے ساتھ بیروت چلیں، جنید جلال نے کہا۔ یہ مشکل ہے جنید جلال، اور ایک اچھے دوست کی حیثیت سے میں یہ توقع کروں گا کہ میری رائے جاننے کے بعد تم دوبارہ مجھ سے اس کے لیے نہ کہو گے۔